بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب عافیہ صرف 3 سال کی تھی تو اس کی منگنی اس کی دادا دادی نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لڑکے سے کر دی تھی۔ یوں وہ 17 سال کی عمر میں اپنے چچا کی بہو بنی، لیکن اس کا شوہر ذیشان اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ شروع سے ہی اس شادی کے خلاف تھا اور اس کی وجہ بھی تھی۔ ذیشان زیادہ تر اپنے ننیال میں رہا تھا، چونکہ اس کی چھوٹی خالہ بیوہ تھی اور اس کی امی اکثر اس کو خالہ کی خبر گیری کے لیے ساتھ والے گاؤں بھیجا کرتی تھیں۔ خالہ کی بیٹی سعدیہ ذیشان کو پسند کرتی تھی۔ اس نے اپنی امی سے بھی کئی بار کہا تھا کہ کسی طرح تم میری شادی سعدیہ سے کروا دو، کیونکہ وہ سعدیہ سے محبت کرتا تھا، لیکن امی نے ہمیشہ یہی جواب دیا، بیٹا میں مجبور ہوں، تمہارے دادا دادی ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ عافیہ ان کی پوتی ہے، ان کے جیتے جی تم اس خیال کو دل سے نکال دو۔ گاؤں میں بزرگ رشتے بچپن میں ہی طے کر دیا کرتے تھے اور ان کے طے کیے ہوئے رشتوں کو ان کو کوئی رد نہیں کر سکتا تھا۔ عافیہ ذیشان کی منگیتر تھی، کوئی دوسرا اس کو بیانے نہیں آ سکتا تھا۔ اب اس کی شادی یا تو ذیشان سے ہو سکتی تھی یا پھر موت سے۔ ذیشان کی امی جانتی تھیں کہ ان کی بہن کی بیٹی اس کے گھر کی بہو کسی صورت نہیں بن سکتی۔ ان کے میکے والوں کو ان کے سسرال میں ویسے ہی کم لفٹ ملتی تھی، حالانکہ وہ دل سے چاہتی تھیں کہ ان کی بھانجی ان کی بہو بنے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی خاموش کر دیا اور خود بھی کبھی اس بات کو زبان پر نہ لائیں کہ اس میں سوائے تنازع کے کچھ نہ رکھا تھا۔ پھر جب عافیہ کی ذیشان سے شادی ہو گئی تو بے دلی سے ذیشان نے اس بندھن کو قبول کیا۔ اس نے عافیہ کو دل سے بیوی تسلیم ہی نہ کیا۔ پہلے دن سے ہی اس کا رویہ عافیہ کے ساتھ اہانت آمیز تھا۔ وہ اس کی بہت کم پرواہ کرتا، دیر سے گھر آتا اور اس کے کاموں میں ہزاروں نقص نکالتا رہتا۔ بیٹے کا کرب اس کی اماں سمجھتی تھی، لیکن باقی لوگ اس کو سمجھاتے کہ تمہاری یہ عادتیں اچھی نہیں ہیں۔ عافیہ ایک صابر لڑکی تھی، وہ سب کچھ سہتی رہتی اور کسی سے کوئی شکوہ نہ کرتی۔ اس کو اپنے شوہر سے بے پناہ محبت تھی، وہ اس کی بے رخی کو بھی اس کی عنایت سمجھتی تھی۔ عافیہ کی شادی کے کچھ ماہ بعد ہی اس کے دادا دادی باری باری انتقال کر گئے۔ سسرال میں اس کا چاؤ انہی کی وجہ سے تھا۔ جب تک دادا دادی زندہ رہے عافیہ کی کچھ قدر و قیمت رہی، ساس اس سے اچھا سلوک کرتی رہی۔ جو ہی ان کی آنکھ بند ہوئی اس کے برے دن آ گئے۔ اب عافیہ کی ساس نے عافیہ کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا ڈالا۔ جب بیٹا اس کو بیوی تسلیم نہیں کرتا تھا تو پھر وہ ساس کی چہیتی کیسے بن جاتی؟ عافیہ ساس کی خدمت کرتی، مگر وہ عافیہ کو کسی طرح خاطر میں نہ لاتی۔ تمام وقت اس کو تانے کوسنے دیتی رہتی۔ عافیہ کی ساس سسر بہت بڑے زمیندار نہیں تھے، مگر چھوٹے زمینداروں میں ان کا شمار ضرور ہوتا تھا۔ ان کی عورتیں گھر سے باہر کھیتوں میں کام کرنے نہیں جاتی تھیں۔ گھر کے اندر بھی مزاروں اور کسانوں کی عورتیں آ کر کام کر جاتی تھیں، مگر عافیہ کی ساس گھر کے اندر کے سارے کام عافیہ سے ہی کرواتی تھی۔ پھر بھی یہی کہتی رہتی تھی کہ میری بہو بد سلیقہ ہے، پھوہڑ ہے، کوئی کام ڈھنگ سے کرنا نہیں جانتی۔ بھلا میرا لڑکا گھر سے بھاگے نہ تو کیا کرے؟ عافیہ کے میکے تک یہ باتیں پہنچتی تھیں، مگر وہ چپ تھے۔ شرافت کی وجہ سے کسی صورت اپنی بیٹی کو طلاق نہیں چاہتے تھے۔ انہی حالات میں عافیہ کی ایک بیٹی پیدا ہو گئی۔ اس نے ماں بنتے ہی بیوی ہونے کے مان سے منہ موڑ لیا۔ اب وہ سراپا ممتا بن گئی، اپنی بیٹی کے پیار میں گم ہو گئی۔ پہلے وہ ذیشان کی بے رخی پر کڑتی تھی، اب ایسا کھلونا قدرت نے اس کی گود میں ڈال دیا تھا کہ اس میں کھو کر وہ باقی ساری محرومیاں بھلا بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی ادھوری زندگی سے سمجھوتا کر لیا، جانتی تھی کہ آخر کہاں جانا ہے، مر کر ہی تو اس گھر سے نکلنا ہے۔ جس وقت عافیہ کی بچی 8 ماہ کی تھی تو ان دنوں عافیہ کی نن کی شادی کی تقریب ہوئی۔ شادی والے روز بچی کی طبیعت خراب تھی، وہ شادی کے کاموں میں لگی ہوئی تھی، مگر دل بچی میں اٹکا ہوا تھا۔ اس کو بخار تھا، سردیوں کی آمد تھی۔ اس بدلتے موسم کا اثر عافیہ کی بچی پر بھی ہوا۔ دیہات میں گھر بڑے اور صحن کھلے ہوتے ہیں۔ ساس کے کمرے کے سامنے شادی میں آئی ہوئی عورتیں بیٹھی تھیں، لڑکیاں ڈھولک پر گیت گا رہی تھیں، رت جگہ ہو رہا تھا۔
برابر والے صحن میں عافیہ اور ذیشان کا کمرہ تھا۔ درمیان میں چھوٹی سی مٹی کی دیوار تھی۔ دونوں طرف کے صحن کافی بڑے بڑے تھے۔ عافیہ ساس کے کمرے میں بیٹھی بیٹی کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اچانک بچی رونے لگی۔ اس کا جسم بخار سے پھنک رہا تھا۔ عافیہ کو خیال آیا وہ اپنے کمرے میں جا کر دوائی کی شیشی اٹھا لائے اور بیٹی کو پلا دے تو شاید بچی کو کچھ سکون ملے اور وہ سو جائے۔ بچی کو وہ ایک عورت کی گود میں دے کر چلی گئی۔ ساس کے کمرے کے سامنے کا صحن پار کر کے وہ اپنے صحن میں آئی۔ ابھی ان کے دیہات میں بجلی نہیں آئی تھی۔ جہاں رت جگہ ہو رہا تھا گھر کی ساری لالٹینیں وہیں جل رہی تھیں۔ عافیہ والے صحن میں مکمل اندھیرا تھا۔ وہ اندھیرے میں چلتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچی۔ اس نے کھڑکی میں سے ہاتھ سے ماچس کو ٹٹولا کہ وہیں طاق میں رکھے مٹی کے دیے کو جلا دے اور پھر اس کی روشنی میں دوا کی شیشی اٹھا کر لے جائے۔ پھر عافیہ نے دیا جلایا اور اس تختے کی طرف ہاتھ بڑھایا جو دیوار میں نصب تھا اور جس پر دوائی کی شیشی رکھی تھی۔ اچانک اس کی نظر چارپائی پر پڑی۔ وہاں کوئی شخص پگڑی منہ سے لپیٹے بیٹھا نظر آیا۔ اس نے دیے کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہا۔ اس کا یہی خیال تھا کہ کوئی اپنا ہی آدمی شادی کے ہنگامے سے تھک کر یہاں آ بیٹھا ہے۔ یہ ذیشان ہو سکتا ہے یا اس کا چھوٹا بھائی ہوگا، نہیں تو اس کا کوئی چاچے مامے کا بیٹا ہوگا۔ ایسا ہی رشتہ ذہن میں رکھتے ہوئے جب اس نے دیے کو اس کے چہرے کے سامنے کیا تو وہ شخص گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کوئی اجنبی تھا۔ اس کے ہاتھ میں خون آلود کلہاڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ عافیہ کچھ کہتی وہ اجنبی بولا، اے عورت چپ رہ، شور نہ مچانا، مجھے پناہ دے، مجھ سے اپنے دشمن کا خون ہو گیا ہے، لوگ میرے پیچھے ہیں، وہ میرا تعاقب کر رہے ہیں، میں ان سے بچتا بچاتا ادھر آ نکلا، شادی کا گھر دیکھ کر میں یہاں آیا ہوں، اگر تم نے کسی کو آواز دی تو میں پکڑا جاؤں گا، مگر ایسا ہونے سے پہلے میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ عافیہ تو جی جان سے لرز کر رہ گئی۔ وہ بولی، یہ شادی کا گھر ہے، یہاں بہت لوگ ہیں، ابھی کوئی نہ کوئی ادھر ضرور آئے گا، ہر چیز گھر کی میرے ہی کمرے میں رکھی ہے، کسی کو جس شے کی بھی ضرورت ہوئی وہ لینے آئے گا اور تم پکڑے جاؤ گے، بہتر ہے تم یہاں سے نکل جاؤ، اجنبی نے کہا۔ اب میں سامنے سے گزر کر واپس نہیں جا سکتا، ساری بارات باہر بیٹھی ہے۔ اس وقت جب میں ان کے درمیان میں سے گزرا تھا تو کسی نے دھیان نہیں دیا، وہ مجھے شادی کے گھر کا کوئی مرد سمجھے ہوں گے، مگر اب میں سامنے سے نکلوں گا تو وہ میرا چہرہ ضرور دیکھ لیں گے، میرے لیے بہت خطرہ ہے۔ عافیہ بولی، اچھا تم جدھر دل چاہے بیٹھو، تمہاری مرضی، میں تو چلتی ہوں۔ اس نے جلتے ہوئے دیے کو طاق میں رکھ دیا اور خود باہر نکلنے لگی۔ خوف سے اس وقت اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ ابھی وہ دہلیز پر قدم نہ رکھ پائی تھی کہ اجنبی اس کے پیچھے آ کر کہنے لگا کہ مجھے اپنے گھر کی پچھلی دیوار بتا، میں ادھر سے باہر کود جاتا ہوں، لیکن خبردار جو تم نے میرا ذکر کسی سے کیا۔ عافیہ جلدی سے کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولی۔ اس نے دیوار کی طرف اشارہ کیا اور پھر وہ وہاں سے بھاگ پڑی۔ اجنبی شخص گھر کی پچھلی دیوار کی طرف بھاگا اور وہاں سے باہر کود گیا۔ یہ منظر عافیہ کی ساس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ بچی جب بہت رونے لگی تو شادی میں آئی ہوئی اس عورت نے، جس کی گود میں عافیہ بچی کو لٹا کر آئی تھی، عافیہ کی ساس کو بلا کر بچی کو تھما دیا کہ یہ چپ نہیں ہو رہی، اس کی ماں دوا لینے اپنے کمرے میں گئی ہے۔ جب اس کی ساس بچی کو کندھے پر ڈالے اپنے صحن کی طرف آنے لگی تو بیچ دیوار میں اسی جگہ کہ جہاں درمیان میں دروازہ تھا، دروازے جتنی جگہ کھلی ہوئی تھی مگر دروازہ نہ تھا، وہ ٹھہر گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بہو کمرے میں دیے کی مدھم روشنی میں ہی، اس نے پہلے اپنی بہو کو ایک مرد کے ساتھ باتیں کرتے، پھر اس کو دیوار کی طرف اشارہ کرتے دیکھا۔ عافیہ تو اس طرف بھاگ کر آ رہی تھی، مگر وہ اجنبی جس نے پگڑی سے اچھی طرح اپنا منہ لپیٹ رکھا تھا، دیوار کو کود کر باہر جا چکا تھا۔ ساس نے عافیہ کو وہیں پکڑ لیا، پوچھنے لگی، یہ شخص کون تھا؟ کوئی اپنا تھا تو گھر کے دروازے سے کیوں نہیں باہر گیا؟ جبکہ باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ گھر کی پچھلی دیوار سے کیوں گیا ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ عافیہ بوکھلا گئی۔ وہ ڈری سہمی کچھ نہ بول سکی سوائے اس کے کہ مجھے نہیں پتہ وہ کون تھا اماں،
میں جب دوا لینے گئی تو وہ میرے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ ساس نے عافیہ کے بال گھسوٹ لیے، اس کو گھسیٹتی ہوئی اندھیرے میں لے گئی اور 2-4 لاتے اور مکے مار کر بولی، بدبخت، بد کردار، تیرے یہ کرتوت کہ تو سمجھی کہ ہم شادی کے ہنگامے میں ہیں، مجھے کوئی نہ دیکھے گا۔ سچ بتا، تو نے کس یار کو بلایا تھا؟ کس کو اپنے کمرے میں ملاقات کا ٹائم دیا تھا؟ نہ جانے تو کب سے اس کے ساتھ اندر کمرہ بند کیے بیٹھی تھی۔ بچی رو رو کر ہلکان ہو گئی، اور تو بتا کون تھا؟ وہ بہو کو مارتی جاتی تھی اور عافیہ بس یہی کہتی جاتی تھی، پتہ نہیں اماں، مجھے کچھ نہیں پتہ کون تھا۔ ساس اس مبہم جواب سے مطمئن نہ ہو سکی۔ وہ یہی کہتی رہی کہ تجھ سی بدچلن عورتیں یہی کرتی ہیں، سمجھتی ہیں شادی میں مل لینا اچھا موقع ہے، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوتی، صورت سے کتنی معصوم نظر آتی ہے۔ ٹھہر جا، ابھی میں بتاتی ہوں ذیشان اور ساری برادری کو۔ پھر وہ رات ہی نہیں، ساری زندگی عافیہ پر بھاری ہو گئی۔ صبح ساس نے پہلے بیٹی کو رخصت کیا، پھر بہو کو، مگر بیٹی کو ڈولی میں اس کا گھر آباد کرنے کے لیے روانہ کیا اور بہو کو گھر بدر ہونے کے لیے گھر سے بے گھر کر دیا۔ آج بھی رو کر جب عافیہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں وہ کون تھا، تو سب اس پر ہنستے ہیں اور کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔